شرک پر مرنے والے کی مغفرت نہیں، چاہے وہ نبی کا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ معروف واقعہ ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفاہ جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا۔ ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں، کہا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ، تو ابو طالب کے پاس ان کے دو ساتھی مشرک کافر بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے۔ کون تھے وہ؟ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم، آپ نے کہا اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اس کلمے کا اقرار کرو کہ میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کے حق میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دے سکوں۔ اشہد لک، میں آپ کا گواہ ہو جاؤں کہ آپ نے زندگی بھر چاہے شرک کیا ہو، آخری وقت میں آپ نے کلمہ پڑھا تھا، توحید قبول کی تھی۔ معلوم ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر آدمی توحید کا اہتمام کر لے، زندگی بھر کا شرک معاف ہے۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، دونوں ساتھی غلط دوست، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کہا اے ابو طالب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ باپ دادا کا دین، دلیل کیا ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب پر توحید کی دعوت پیش کرتے رہے اور آپ یہی بات دہراتے رہے، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری بات یہاں تک کہ ابو طالب نے جو کہی وہ کیا تھی؟ هو علی ملت عبد المطلب وابى ان يقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا آخری بات جو کہی، کہا کہ میں اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں اس کو، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور دو ساتھی ان کی بات پیش کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے کس کی بات مانی؟ دوستوں کی۔ علماء نے کہا دیکھو بری سنگت کا یہ نقصان ہوتا ہے، برے دوست آخری وقت میں ڈبو دیتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ لہذا انسان کو اپنی صحبت صحیح رکھنا چاہیے، انسان کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے نہیں تسلیم کیا، اور اسی طرح سے باپ دادا کے دین کی پیروی کا زعم کہ میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نے تباہ کر دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، بری صحبت اور اندھی تقلید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لأستغفرن لك ما لم انہ عنک، کہا کہ میں آپ کے لیے اے چچا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے۔ فانزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ نے آیت نازل کی، کیا آیت ہے وہ؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ صاف واضح ہو چکا ہو کہ جہنمی ہیں۔ جب ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو گیا ہے، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا
نہیں کر سکتے ہیں۔ جہنمی ہونا کیسے معلوم ہوتا؟ وحی کے ذریعے سے۔ تو جب معلوم ہو چکا ہو کہ یہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آیت نازل کی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے پسند کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہیں، کون ہدایت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہیں۔ آپ چاہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں پیر صاحب نے کتے پہ نظر ڈالی تو اس کو وہ بھی ولی بن گیا۔ غور کرنے کی چیز ہے۔ ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دل کی تڑپ ہے، تمنا ہے، سب ہو کے بھی ان کو ہدایت نہیں، انسان ہو کے کانورسیشن اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی نہیں، اور یہاں کتا خالی نظر ڈالے تو چارج ہو گیا وہ پورا، ہاں پورا ولی بن گیا اللہ کا، انسان بھی نہیں بنا، ڈائریکٹ ولی۔ کیا ہے یہ جہالت ہے، جہالت ہے، علم کی کمی۔ جس انسان کے اندر جہالت ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، دھکا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود کودتا ہے، دوسروں کو بولتا تم لوگ بھی آؤ، خود پہاڑ پہ سے کودتا ہو۔ جہالت، یعنی علماء نے کہا الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت سے عجائبات جنم لیتے ہیں، اور جو بھی خرافات ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے، نبوی علم۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، چچا ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیے علماء نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس سے محبت کرو اس کو ہدایت مل جائے آپ نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا کہ ابو طالب سے کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ احببتا، آپ جس سے محبت رکھو اس کو ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے، محبت کے باوجود ہدایت نہیں دے سکتے اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود اگر ایمان قبول نہیں کرتے، توحید کا اہتمام نہیں کرتے، شرک سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، توحید ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ توحید کے سلسلے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی، اور شرک کے بارے میں بھی ہم نے بعض باتیں دیکھی۔ اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کو کرنا چاہیے۔